وہاں پر اموات ہوئی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کچھ کوشش نہیں کر رہے، وفاقی حکومت یا ادارے کوشش نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں عوام کی فلاح کے لیے یا ان کی حفاظت کے لیے کوششوں میں ناکام نظر آ رہے ہیں. ناکام تو نہیں کہیں گے، کیونکہ جو ہی یہ فریقین کے مابین فائرنگ شروع ہوئی وہاں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 ایام کے اندر باوجود اس کے کہ یہ افغانستان کے ساتھ بارڈر کا علاقہ ہے، بھاری ہتھیاروں کا استعمال ہوا، مارٹر اور لانچر اور میزائل تک داغے گئے، اور اس کے باوجود جو ہیں کے پی حکومت کی کوششوں کی وجہ سے پارہ چنار میں جو ہیں وہ فائر بندی ہوئی، ورنہ میں خود جانے والا تھا. اور جس دن میں نے اعلان کیا اسی روز جو ہے فائر بندی ہوئی. تو یہ حکومت کی محنت اور کاوشوں کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور یہی حالت تھی. بنو کے آپ نے دیکھا واقعہ ہوا، خود گئے، تمام مطالبات تسلیم کیے، اور بنو کے عوام نے پھر اس پہ مہر ثبت کر دی. لاکھوں کی عوام میں بنو نکل آیا، وزیر اعلیٰ کو ویلکم کیا. میں خود اس جلسے میں موجود تھا. ان حالات میں جب کہ الزام عوام پہ تھا کہ انہوں نے جو ہیں فوج کے خلاف شرپسندی کی ہے، علی امین خان یا کے پی کی حکومت جو ہے عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور ان کے مطالبات کا مانا جانا اس کا بیان دلیل ہے کہ عوام جو تھے وہ وکٹم تھے. اچھا، اس کے علاوہ لکی مروت کی کیا صورتحال ہے؟ گزشتہ ہفتے کچھ ایونٹس تھے تو مولانا نے کہا ہے کہ کہیں طالبان دوبارہ آ رہے ہیں، کشیدگی ہو رہی ہے. ایک موقع پر تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے ڈی جی خان میں طالبان کو گورنمنٹ بنا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ طالبان آ نہیں رہے ہیں، طالبان آئے ہوئے ہیں. میرا حلقہ ہے لکی مروت، اور وہاں پہ اس وقت یعنی کہ سورج کے غروب ہونے سے قبل تمام سرکاری اداروں کے اہلکار جو ہیں وہ اپنے گھروں میں سہم کے اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں. یہی حالت ٹانگ کی ہیں، یہی حالت ڈی خان کی ہیں، یہی حالت وزیرستان کی ہے، اور جتنا بھی سابقہ فاٹا کا علاقہ ہے. یہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں پہلے آپریشن ہو رہے تھے، ملیٹنٹس کے خلاف کارروائیاں ہو رہی تھی، لیکن اب 1-1.5 ماہ سے مکمل خاموشی ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں اگر بات کروں اتحاد کی، تو کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے؟ اگر اس حد تک بات چیت ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا جائے کہ جی اپنے ہی آئینی اور قانونی جو رول ہے اس کو نبھانے کے لیے آپ بیک فٹ پہ جائیں، تو میرا خیال ہے ہونے چاہیے. کیونکہ پاکستان مزید اس انتشار کا، اس خلفشار کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جماعت اسلامی سے بھی کیا مذاکرات اور بات چیت کے امکانات ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ ایسا؟ خان صاحب کی تو خواہش ہے کہ تمام پارٹیز کے ساتھ جو ہیں یہ بات چیت ہو، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ان سے ملا کرتا تھا. اور میرا خیال ہے کہ پارٹی کی ابھی بھی یہی پالیسی ہے کہ تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں جن سے یہ امید رکھی جا سکتی ہیں کہ وہ قانون کی حکمرانی کے لیے اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، یا جن کو یہاں ملک میں جبر نظر آ رہا ہے، یا وہ پارٹیاں جو اتنی اندھی نہیں ہیں کہ ان کو یہ مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہو، ان تمام پارٹیوں سے بات ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں وہ حافظ نعیم، کل ہماری گفتگو ہوئی ان کے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک نقطہ کہ پی ٹی ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہوں گے، جیسا کہ آپ کا پوزیشن اتحاد ہے. دوسرا پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک انہوں نے تنقید کی ہے کہ پی ٹی آئی پہلے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا، وہ مینڈیٹ چھینے جانے کے متعلق ان کا موقف تھا کہ ہمیں واپس کرو. اب ان کا موقف ہے اسمبلیوں سے باہر، تو وہ تو اپنے ہی موقف پہ قائم نہیں، بقول نہیں حافظ نعیم کے. تو ایسے افراد کے ساتھ ہم کیوں بات کریں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارا موقف آج بھی وہی ہے. ہم اپنی مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے آج بھی متحرک بھی ہیں، ڈٹے بھی ہیں، اور انشاءاللہ عنقریب اس کے لیے ایک جدوجہد کا آغاز کریں گے. میرا خیال ہے کہ ہم اس موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جماعت اسلامی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اکیلے کے احتجاج سے عوام کو ریلیف ملنے والا نہیں ہے. اگر وہ سیاسی پارٹیاں جو سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی عوام کے ساتھ ظلم ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ قبضے کے زور پہ
نافذ کر دی گئی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین کی پاسداری ہو، تو جب تک یہ تمام طاقتیں سیاسی قوتیں اکٹھے نہیں ہوں گی، پی ٹی آئی ہو، جماعتی اسلامی ہو، اے این پی ہو، باوجود اس کی کہ آج پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں جے یو آئی نے جو ہے ووٹ نہ ڈال کے حکومت کو فائدہ دیا، تاکہ چونکہ اس قانون سازی سے فائدہ ان کو ہوگا جو ریزرو سیٹوں پہ ان کا موقف ہے، لیکن پھر بھی شاید ہماری پارٹی کی خواہش ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہ احتجاج کے معاملات پہ اتحاد ہو۔ عمران خان نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محمود خان اچکزئی معاملات کو آگے بڑھائیں اور اس سلسلے میں ان پر اعتماد ہے، تو میری یہ رائے ہے، آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت مذاکرات نہیں ہونے دے رہے، ایسے درمیان میں بیانات دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں یا اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی قوت ہو ان کے درمیان مذاکرات اچانک رک جاتے ہیں، تو کیا عمران خان کی بات پریویل کرے گی؟ محمود خان اچکزئی پر محمود خان پر اعتماد کیا جائے گا کیا؟ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں اور ہمیں ان پہ اعتماد ہے، خان کا اعتماد ہے تو سب کا اعتماد ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ کوئی ایک آدھ لیڈر کی اگر کوئی معاندانہ بیانات آتے ہیں تو ان سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہ سوچ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنی ہے، نون کو بھی کرنی چاہیے اور پیپل پارٹی کو بھی کرنی چاہیے کہ کیا یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور پاکستان کو گزار رہے ہیں، کیا یہ ملک کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں، اور کیا حالت بنتی جا رہی ہے ہماری۔ کے پی میں تمام قبائلی علاقہ جات میں جو ہے امن و امان سیبوٹاج ہو چکا ہے، مہنگائی جو ہے لوگ بلک رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، جو آپ کا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ امیگریشن پہ لگا ہوا ہے۔ خدا را اس ملک کو، اس ریاست کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اگر ایک آدھ بیان آ گیا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی کاس سے ہٹ جائیں۔ تھینک یو سر۔ اچھا، ایک جملہ میسج کروں گا رقص سر اور ٹی وی کے لیے، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتیں یکجا ہو جائیں، کن کن جماعتوں کو آپ کہتے ہیں اور کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ ماں سوائے پیپل پارٹی، نون اور ایم کیو ایم کے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اگر کوئی سیاسی بغض پی ٹی آئی کے ساتھ رکھتے بھی ہیں تو اس بغض کو ملک کے مفاد کے لیے بلا دیں اور اکٹھے ہو جائیں ایک جدوجہد کے لیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ اس دور میں جب پاکستان کے عوام کو ایک جرری سیاسی قیادت کی ضرورت تھی تو قائدین جو تھے وہ مصلحتوں کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ تو باقی جو جماعتیں ہیں پاکستان کی اگر بات کر رہے ہیں تو پھر ان جماعتوں کو بھی ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، جب مذاکرات ہو تو تمام سٹیک ہولڈرز کو، میں تو یہ کہتا آیا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ ان تینوں کو بھی بٹھائیں اور سب کو یہ بتائیں کہ کیا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، قانون کی پاسداری چاہتے ہیں، یا پاکستان میں یہ منظور ہے اس کو اغوا کریں، اس کو بیان پہ تبدیل کریں، اس کا ایفیڈیوٹ چوری کر لیں، پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ پہ چھاپہ ماریں اور یہ خواتین کو جو ہے عدالتوں کے باہر سے گرفتار، یہ کوئی